بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالجماعہ وإیاکم والفرقہ فإن الشیطان مع الواحد وهو من الاثنين ابعد من اراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة رواہ الترمذی۔ محترم حضرات، سنن ترمذی کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے، اور اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعیت کا حکم دیا ہے اور اختلاف سے روکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کو لازم پکڑو اور اختلاف اور انتشار سے، افتراق سے بچو، اور یاد رکھو کہ جب آدمی تنہا رہتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان رہتا ہے، ایک کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، اور جہاں ایک سے دو ہوتے ہیں، جماعت بنتی ہے جہاں، تو وہاں سے شیطان بہت دور بھاگ جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص جنت کے درمیانی حصے میں، سینٹر میں جانا چاہتا ہے اور اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ، تو اسے چاہیے کہ وہ جماعت کو لازم پکڑے۔ دیکھیے، انسان کی زندگی میں اجتماعیت کی بڑی اہمیت ہے، جماعتی زندگی۔ افتراق، اختلاف، انتشار یہ بہت مذموم اور بری چیز ہے۔ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے انفرادیت پسند ہوتے ہیں، تنے تنہا ہر کام اپنے کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، ہمارے اندر لاکھ خوبیاں ہوں، لیکن اگر ہم جماعت کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ نہ جڑیں تو ہماری کوئی حقیقت نہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ جب آدمی جماعت سے، لوگوں سے جڑتا ہے تو اس میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ جو کام ایک انسان تنے تنہا اکیلے نہیں کر سکتا ہے، وہی جماعت کے ساتھ شامل ہو گیا تو جماعت سے وہ کام آسان ہو جاتا۔ تو اس لیے احادیث کے اندر، کتاب و سنت میں اجتماعیت کی تعلیم دی گئی ہے، جماعتی زندگی پر زور دیا گیا ہے ہر اعتبار سے۔ اور جو شخص جماعت سے کٹ کر رہتا ہے، تنہائی کی زندگی گزارتا ہے، وہ بہت جلد فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی نیا فتنہ آیا، اس فتنے میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے، شیطان اس کو گمراہ کرنے میں بڑی آسانی سے کامیاب ہو جاتا ہے۔ بلکہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ جس طرح سے شیطان انسانوں کا دشمن ہے، جس طرح سے بکریوں کا دشمن بھیڑیا ہے، اسی طریقے سے شیطان انسانوں کا دشمن ہے۔ اور بھیڑیا اس بکری پر حملہ کرتا ہے جو بکری ریوڑ سے الگ رہتی ہے۔ تنے تنہا بکری الگ سے ہو تو بھیڑیا آسانی سے اس پر حملہ کر کے اس کو اپنا لقمہ بنا لیتا ہے۔ تو اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیطان اس انسان کو گمراہ کرنے میں، بہکانے میں، فتنوں میں ڈالنے میں بڑی آسانی سے کامیاب ہو جاتا ہے جو تنہائی کی زندگی گزارتا ہے، جماعت سے الگ رہتا ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں سے جڑ کر کے، جماعت کے ساتھ جڑ کر کے، مسجد سے جڑ کر کے ہم کو زندگی گزارنا چاہیے۔ ہمارے اندر کتنی بھی خوبیاں ہوں، لیکن ہم اپنی خوبیوں پر فخر نہ کریں،
بلکہ جماعت میں شامل ہو کر کے جماعت سے مل کر کے کام کریں، مسجد سے جڑ کر کے کام کریں، جماعت سے جڑ کر کے کام کریں، اس میں خیر و برکت ہے، سب لوگوں کی بھی مدد ہوتی ہے۔ دیکھیے اسلام میں جتنا زیادہ اجتماعیت پر جماعتی زندگی پر زور دیا گیا ہے اتنے ہی زیادہ مسلمانوں میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے حوالے سے کہا، آدمی سفر پر جا رہا ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، اذا کان ثلاثۃ فی سفر فلیؤمروا احدهم، اگر کہیں کچھ لوگ سفر پر نکل رہے ہیں جماعتی شکل میں، 3 لوگ یا 3 سے زائد ہیں، تو ان میں سے کسی ایک کو امیر بنا لو سفر کا۔ یہ حدیث کی تعلیم ہے۔ اگر 3 یا 3 سے زائد لوگ سفر پر جا رہے ہیں تو اس میں سے ایک کو امیر بنا لو اپنا۔ کیوں یہ تعلیم دی گئی؟ تاکہ ہر شخص اپنی مرضی کا غلام نہ رہے، اپنی مرضی کے مطابق نہ جائے آئے۔ اب کہیں کسی کو اترنا ہے، کسی کو کوئی ضرورت پوری کرنا ہے، کسی کو کچھ خریدنا ہے، کسی کو کہیں ٹھہرنا ہے، تو ہر شخص اپنے اپنے حساب سے رہے گا، تو اس سے اختلافات ہوں گے اور مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ قافلے کو لے کر چلنے میں بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے تعلیم یہ دی گئی کہ اس میں سے ایک کو امیر بنا لو۔ اگر کسی کو کہیں ٹھہرنا ہے، کوئی ضرورت ہے، کچھ خریدنا ہے، کہیں رکنا ہے، کہیں جانا ہے، تو ان سے اجازت لے کر کے ان کی قیادت میں، ان کی نگرانی میں ہر کام طے پائے گا، تو اختلافات نہیں ہوں گے، سفر سلیقے سے گزرے گا اور ہر طرح کے مسائل سے بھی آپ محفوظ رہیں گے۔ تو اجتماعیت کی تعلیم دی گئی۔ سفر میں آدمی گھر میں ہے وہاں بھی اجتماعیت ہونی چاہیے۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اس نے کہا انا ناکل ولا نشبع، ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن آسودگی نہیں ہوتی، سکون نہیں دکھتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعلکم تاکلون متفرقین، شاید تم لوگ سب الگ الگ کھاتے ہو، یعنی ہر شخص سہولت کے حساب سے آیا اور کھایا چلا گیا۔ تو اس نے کہا کہ ہاں ہم الگ الگ کھاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجتمعوا علی طعامکم واذکروا اسم اللہ یبارک لکم فیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی دیکھیے اجتماعیت کی تعلیم دی۔ اجتمعوا علی طعامکم، جب کھانے کے لیے بیٹھو تو سب مل کر کے گھر کے سارے افراد ایک ساتھ بیٹھ کر کے ایک دسترخوان پر کھاؤ اور اللہ کا نام لے کر کے کھاؤ، اس میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے برکت دے گا۔ اس کے بعد تمہارے کھانے میں برکت ہوگی اور سکون رہے گا، تم کو آسودگی حاصل ہوگی۔ تو گھروں میں دیکھیے کھانے پینے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعیت کی تعلیم دے رہے ہیں، اور ہماری جتنی بھی عبادتیں ہیں ہر عبادت میں اجتماعیت، ایک دوسروں کے ساتھ مل کر کے رہنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ آپ نماز میں دیکھیے باقاعدہ صف بندی ہوتی ہے، قدم سے قدم، کندھے سے کندھا ملایا جاتا ہے تاکہ سب لوگ مل کر کے رہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، امیر بھی غریب بھی چھوٹا بھی بڑا بھی، سارے لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں، قدم سے قدم ملا کر کے، کندھے سے کندھا ملا کر کے۔ ایک ہی امام کے اقتداء میں سارے لوگ رکوع کرتے ہیں، سارے لوگ سجدے میں جاتے ہیں۔ اجتماعیت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ روزہ رکھنے میں اجتماعیت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ جب چاند نکلتا ہے سارے لوگ روزہ شروع کر دیتے ہیں، دوسرا چاند نکلتا ہے سارے لوگ افطار کر دیتے ہیں، عید مناتے ہیں، سارے لوگ ایک ساتھ سحری کرتے ہیں، ایک ساتھ افطاری کرتے ہیں۔ حج میں تو قدم قدم پر اجتماعیت کی تعلیم دی گئی ہے۔ سارے لوگ دنیا کے کونے کونے سے، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف تہذیب سے تعلق رکھنے والے، لیکن سارے لوگ ایک ہی لباس میں، ایک ہی تلبیہ، ایک ہی رکن سارے لوگ اکٹھا ادا کر رہے ہیں۔ تو قدم قدم پر ہمیں اجتماعیت کی، وحدت کی تعلیم دی جاتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جہاں بھی رہیں، گھر میں ہوں، باہر ہوں، کہیں بھی ہم رہیں، خاندانوں میں اجتماعیت ہونی چاہیے، اختلاف نہیں ہونا چاہیے، رشتہ داروں میں اجتماعیت ہونی چاہیے، آپسی اختلاف اور انتشار سے بچنا چاہیے۔ گھر میں ہوں، باہر ہوں، کہیں بھی ہوں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے رہیں، اس لیے کہ اس میں برکت ہے، اور اختلاف و انتشار میں اس میں شیطان کا حملہ بہت ہوتا ہے اور اس کی نحوستیں بہت ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم جہاں بھی رہیں جماعتی زندگی کو لازم پکڑیں
اور جماعت کو لازم پکڑیں اور یاد رکھیں کہ تنے تنہا رہنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس میں برکت نہیں ہے. فرد قائم ربط ملت سے ہے, تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں, بیرون دریا کچھ نہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجتماعیت کی اہمیت کو سمجھنے اور اجتماعی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, ہر قسم کے اختلاف و انتشار سے محفوظ رکھے. آمین تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.